بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 8 نومبر 2021 بروز سوموار۔ سعودی عرب کے آج کے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ تو چلیں شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی پہلی خبر۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے بعض معاملات میں نرمی کے باوجود احتیاطی تدابیر پر عمل جاری ہے۔ پاکستان سمیت متعدد ممالک سے براہ راست مسافروں کے آنے پر تاحال پابندی برقرار ہے۔ سفری پابندی والے ممالک سے تعلق رکھنے والے اقامہ ہولڈرز اگر کسی ایسے ملک سے سفر کرتے ہیں جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی نہیں، وہاں 14 دن قیام کرنے کے بعد مملکت آ سکتے ہیں۔ ایک خاتون نے جو آزاد کے ٹوئٹر پر دریافت کیا کہ میرے شوہر سعودی عرب میں ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا چکے ہیں، اب وہ پاکستان آئے ہیں جبکہ میں نے پاکستان میں ہی ویکسین لگائی تھی، کیا میں شوہر کے ہمراہ براہ راست مملکت آ سکتی ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جو آزاد کی جانب سے کہا گیا کہ وہ اقامہ ہولڈرز تارکین جنہوں نے مملکت میں رہتے ہوئے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہیں وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایسے افراد جنہوں نے مملکت میں ویکسین کی دونوں خوراکیں نہیں لگوائیں انہیں براہ راست آنے کی اجازت نہیں۔ خیال رہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے گزشتہ ہفتہ شعبہ تدریس سے تعلق رکھنے والے اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کو براہ راست آنے کی مشروط اجازت دی تھی، جس کے تحت ایسے افراد جو سرکاری یا نجی شعبے میں درس و تدریس سے منسلک ہیں وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں، تاہم انہیں قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ قرنطینہ میں رہنے کے 5 دن بعد انہیں مقررہ و منظور شدہ لیبارٹری سے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کی رپورٹ نیگیٹو آنے پر ہی انہیں قرنطینہ سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ جو آزاد کے ٹوئٹر پہ ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ وہ افراد جنہوں نے ایک ویکسین سعودی عرب اور دوسری ویکسین پاکستان میں لگوائی ہے وہ براہ راست مملکت آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں جو آزاد کا کہنا تھا کہ ممنوعہ ممالک سے براہ راست آنے کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانا شرط ہے۔ اس کے علاوہ مخصوص زمروں میں شامل افراد کو ہی براہ راست مملکت آنے کی اجازت ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے تاحال احتیاطی تدابیر کے تحت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکی، مصر اور سری لنکا سے براہ راست مسافروں کے آنے پر پابندی عائد ہے۔ مذکورہ ممالک کے شہری مملکت سے جا تو سکتے ہیں تاہم وہاں سے براہ راست مملکت نہیں آ سکتے۔ اس لیے وہ افراد جنہوں نے مملکت میں رہتے ہوئے ایک ہی ویکسین لگوائی تھی اگر وہ مملکت آنا چاہتے ہیں تو وہ کسی ایسے ملک میں جہاں سے مسافروں کی آمد پر پابندی عائد نہیں، وہاں 14 دن قیام کرنے کے بعد سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ مملکت میں 22 ملین افراد نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لیں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے کہا کہ مملکت بھر میں تقریباً 22 ملین افراد کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر چکے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ مملکت میں اب تک 46 ملین سے زیادہ ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ویکسین کی بوسٹر ڈوز کا آپریشن مکمل ہونے پر ہمارا معاشرہ وبا سے محفوظ ہو جائے گا۔ بوسٹر ڈوز سب کے لیے مہیا ہے اور بلا خوف لی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں کورونا سے متاثرین کے مصدقہ کیسز 250 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں جبکہ 5.06 ملین اموات ہوئی ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 40 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 64 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 5,48,930 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جن میں سے 5,37,858 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سعودی عربیہ نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔